بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کم از کم 5 سال پورے کرنے دیے جائیں یا پھر انہیں ہٹانے کے لیے کوئی ایسا غیر آئینی حربہ استعمال کیا جائے جس سے وہ خود کو بے قصور اور بے گناہ ثابت کر سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت اس وقت پورے دباؤ میں ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ دباؤ اب کم نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑھتا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب پر دباؤ کیوں آیا ہے، یا انہوں نے خود کو اس سچویشن میں خود ڈالا ہے؟ تو دونوں باتیں قرین قیاس ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میں تاخیر کر کے خان صاحب نے اپنے لیے جو مشکلات پیدا کی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب جس بات میں انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، خود بھی خان صاحب زیادہ دیر اس پر کھڑے نہیں رہ سکے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی اور فیصلہ کر کے کوئی نیا بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ملک کو مشکل میں ڈال دیں یا اپنے لیے مشکل پیدا کر دیں۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا خمیازہ کسی نہ کسی کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھی لوگ مان رہے ہیں کہ خان صاحب کی سپورٹ ہر گزرتے وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ڈسکا الیکشن کی رپورٹ کا منظر عام پر آ رہا ہے، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حکومت نے ضمنی انتخابات کو دھاندلی کے ذریعے جیتنے کی کوشش کی، اور اس میں اس وقت کی جو منسٹر تھی وہ بھی انوالو تھی۔ اب جو جماعت دھاندلی کے خلاف لانگ مارچ کر چکی ہو، سڑکوں پر نکل چکی ہو، کرپشن اس کا مین ایجنڈا ہو، اس پر یہ دونوں الزامات ثابت ہو رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف درجنوں سکینڈل ہے کرپشن کے، اور الیکشن میں بھی دھاندلی کا ایک سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا۔ تو خان صاحب جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے وہ تو بات اب کہیں پیچھے رہ گئی۔ اب الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا الیکشن پہ انکوائری رپورٹ جاری کی ہے، اس کی ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ان حالات میں جب حکومت مشکل میں ہو، اپوزیشن لانگ مارچ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہو، اور وہ صوبوں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج پر آمادہ ہو، تو یہ رپورٹ ان کے ہاتھ لگ جائے تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ تو حکومت جس کی ساکھ بری طرح متاثر ہو چکی ہے، اب معاشی حالات کے ساتھ ساتھ معاشرتی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، یعنی مہنگائی اور افراط زر میں اضافے اور آمدن میں کمی نے پورے معاشرے کا توازن یعنی بیلنس آؤٹ کر دیا ہے۔ حکومت مہنگائی کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی۔ بہت سے لوگ یقین کر چکے ہیں کہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت چاہتی یا خان صاحب چاہتے تو اتنی مہنگائی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جانے کیوں خان صاحب نے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے۔ تو یہ تاثر موجود ہے۔ ایک تاثر اور بھی ہے کہ حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے نہیں آتی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس کی وجوہات کا بھی علم نہیں ہے۔ اب حکومت نے اپنے کاغذوں میں مافیا کو آگے لگا رکھا ہے۔ خان صاحب نے کہا فلاں مافیا نہیں چھوڑوں گا، لیکن نظر ہی آ رہا ہے کہ مافیا نے حکومت کو نیچے لگایا ہوا ہے۔ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ چینی والے جب چاہتے ہیں وہ چینی روک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پرائز بڑھا دیتے ہیں۔ آٹے والے بھی یہی ہیں، دودھ والے یہی ہیں، حتیٰ کہ سبزی والے، کوئی بھی حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو 10 سال حکومت کرنے کا دعویٰ لے کر آئے تھے، جن کا خیال تھا کہ لانگ ٹرم وہ رہیں گے اور باقی سارے مر کھپ جائیں گے، سنجیاں اور گلیاں تب مرزا یار پھرے، خان صاحب رہ جائیں گے، تبدیلی سرکار ہوگی، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 5 سال تو کم از کم پورے کرنے دیں۔ ابھی سے حساب کیوں مانگا جا رہا ہے؟ آپ تو ہمیں 5 سال کیا 10 سال کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اب یہ درخواست بھی انہی کو کر رہے ہیں جو 10 سال حکومت دینے کا پلان بنا چکے تھے۔ تو ان کا پلان تو مجھے لگتا ہے بدل گیا۔ اب حکمران جماعت کو یہ نہیں معلوم کہ حکومت کو ڈے ٹو ڈے افیئرز کی بنیاد پر حساب دینا پڑتا ہے۔ مسائل جس وقت پیدا ہوتے ہیں اسی وقت ایڈریس کرنا پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے آج مسئلہ ہے تو 5 سال بعد اس کا حساب ہوگا۔ روزمرہ کے مسائل معاملات کو 5 سال پر نہیں چھوڑا جا سکتا، خاص کر مہنگائی، انفلیشن، کھانے پینے کی اشیاء، یہ سب ڈے ٹو ڈے افیئرز میں آتا ہے۔ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات یہ کہ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر ایک فیکچول پوزیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تو پھر مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔
اب اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے تو تنگ آ چکی ہے اور یہ طے کر چکی ہے کہ نو مور، لیکن وہ جو سابقہ حکومتوں کے حوالے سے وہ جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا نا، اس کو کیسے تبدیل کرے؟ تو یہ ان کے لیے بڑی دقت کی بات ہے کہ وہ 360 ڈگری کیسے گھوم کر آئے۔ مسلم لیگ نون کے خلاف جو مائنڈ سیٹ تیار کیے گئے تھے ان کو کیسے ڈیفیوز کریں؟ ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، جو دن رات چینلوں پر بیٹھ کر اور پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر پچھلی حکومتوں کے کچے چٹے کھولتے تھے، ان کو مافیا، ان کو کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے۔ اب اللہ جانے ان کا برین واش ہوا تھا یا ان کو پریپیئر کیا گیا تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور بیٹھی ہوئی ابھی تک کہ پچھلے سارے حکمران کرپٹ اور چور تھے۔ ایوب خان کے بعد سے پاکستان میں کوئی ایماندار یا صحیح حکمران نہیں آیا، تو ان کی سوئی آج بھی اس بات پر اٹکی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایوب خان بھی کوئی باعزت طریقے سے اقتدار سے رخصت نہیں ہوئے تھے، تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتر گئی ہے کہ بھٹوز اور شریف یہ دونوں خاندان کرپٹ ہیں، ان کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ انہی کو خان صاحب روز ایڈریس بھی کرتے ہیں، وہ دو خاندان پیسے دے دیں، وہ دو خاندان۔ تو وہ لوگ جس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ بھٹوز اور شریف خاندان کرپٹ ہیں، وہ اب خود بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ اب خان صاحب نہیں ہوتے تو پھر کس کو لاتے ہیں؟ اور خان صاحب سے کچھ ہو نہیں رہا، خان صاحب سے ان کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی۔ بھٹوز اور شریف انہیں پسند نہیں، وہ کرپٹ ہے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہے۔ حالانکہ پچھلے 40 سال میں 20 سال تو خود مارشاء اللہ والے رہے ہیں، اور مارشاء اللہ کے ساتھ جاتے جاتے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ 2 بڑی جنگیں آپ نے دیکھی ہیں، افغان وار، افغان رشیا وار اور امریکہ افغان وار۔ ان سارا سب کا جو وہ آیا ہے، بیک لیش آیا ہے، وہ آپ کے اوپر آیا ہے۔ افغانیوں کو آپ نے سنبھالا ہے، اور وہاں سے جو دہشت گرد غصے میں آئے کہ جی آپ نے ہمیں راستہ دے دیا، امریکہ کا ساتھ دیا، وہ بھی ہم پر ٹوٹ پڑے۔ نہ انڈیا اس سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، نہ سری لنکا ہوا ہے، نہ کوئی اور ملک ہوا ہے۔ تو پاکستان نے یہ سارا خمیازہ بھگتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں نے اس میں اپنا حصہ بقدر جثہ ڈالا، وہ سویلین نہیں تھے، تو وہ پھنس گئے۔ انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ اب جنہوں نے اس پر ایمان لیا ہے وہ کیا کریں؟ اس وقت نئی پارٹی بنانا بھی مشکل ہے، تو وہ کسی اور سیاسی جماعت میں اپنا نجات دہندہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہیں تحریک لبیک بھی اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو تحریک لبیک کو انہوں نے 2 دن برا بھلا کہا، پھر کہا نہیں اس کو بھی ضائع کر دیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو طاقتور حلقوں کا ایک بڑا حصہ اس بات پر کنونس ہے۔ بہت سے لوگوں سے جو میری بات ہوتی ہے، جو تھوڑے سے حالات کے اوپر رہ کے، گراؤنڈ کے اوپر رہ کر بات کرتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یس پچھلا رجیم جو ہے اس کی کوئی معاملات تھے ایسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کہ درست نہیں تھے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک رہتے تو شاید ان کو بھیجا ہی نہ جاتا، انہیں واپس اقتدار میں آنا چاہیے۔ نواز شریف آ جائے، شہباز شریف زیادہ ان کو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف تو بالکل سٹینڈ ہے، وہ تو کہتے ہیں کھڑے ہو جائے ایک جگہ پر تو ہلنا نہیں۔ شہباز شریف تھوڑی فلیکسیبل ہے، تو دونوں پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس مائنڈ سیٹ کا کیا کریں جس میں نفرت بھری پڑی ہوئی ہے اور ان کے منہ سے اب جھاگیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں؟ تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ لڑائی 3 حصوں میں چل رہی ہے، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، تینوں اپنے اپنے مشن پہ ہیں، تینوں اپنا اپنا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ تینوں کی ابھی وہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے اوپر فل پریشر ڈال رکھا ہے، اپوزیشن نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں پہ دباؤ بنا رکھا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ہی تھا جو بہت بڑی تبدیلی بھی ہوئی اور اس کے اوپر بہت باتیں بھی ہوئی، جبکہ حکومت وہ بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی، کیونکہ اس پر اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اپوزیشن نے بھی دباؤ بنا لیا ہے۔ تو اب صورتحال کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو حکومت مشکل میں ہے، ان سے کچھ قابو میں آ نہیں رہا، سمجھ آ نہیں رہی، اور ویڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں، رپورٹیں بھی ان کے خلاف آ رہی ہیں، ان کا میڈیا بھی ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو جتنے انہوں نے پلان بنائے ہوئے تھے، ای وی ایم مشینیں، آئی ووٹنگ اور ای ووٹنگ اور ڈی ڈی آئی صحیح لگوانے، یہ سب ان کے مشن ناکام ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے اور پیپل پارٹی پی ڈی اے میں واپس آ رہی ہے۔ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو اگلے 2-4 دنوں میں ہونا ہے، 10 نومبر کو ہونا ہے شاید، اس اجلاس میں اپوزیشن ایک پاور شو کرے گی۔
تو حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، کیونکہ حکومت نے 18 بل پاس کروانے ہیں، ای ووٹنگ، ای وی ایم، اس کے علاوہ نیب کا ترمیمی آرڈیننس جس میں چیئرمین نیب کے کو ہٹانے کا اختیار پریزیڈنٹ سے واپس لینا ہے، وہ سب سے شامل ہے۔ تو اگر حکومت یہ بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی، جو کہ کہنے والے کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس لیے اجلاس بلایا گیا، ورنہ تو اجلاس بلایا نہ جاتا، تو اس سے حکومت کو تھوڑا سا پوزیشن اس کی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر اپوزیشن یہ بل روکنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑنی، خان صاحب کے خلاف ٹیکنیکلی عدم اعتماد ہو جائے گا، حکومت اپنی میجورٹی لوز کر دے گی اور خان صاحب کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یا پھر ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تو ناکامی کی صورت میں وہ دو کام کر سکتے ہیں جو خود انہوں نے اپنے منہ سے، ایک تو انہوں نے کہا ہوا ہے، دوسرا ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی خان کا جس دن دل چاہے گا اس نے وہ دیا ہوا پریزیڈنٹ کو نوٹ کے اسمبلیاں توڑ دو، وہ پھر نکالیں گے جیب سے اور توڑ دیں گے۔ دوسرا خان صاحب وہ خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات طے ہے کہ اس وقت ایک بار پھر حکومت یا خان صاحب جو کہ پچھلے کچھ 4-6 مہینے پہلے بڑے ہیپی موڈ میں تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ سب کچھ بدل چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا وہ جو دائروں کا سفر ہے، تو دائروں کے سفر میں ایک بار پھر حکومت اس مقام پر آن کھڑی ہوئی ہے جس پر وہ کبھی پچھلی حکومتوں کو لے کر آیا کرتے تھے، اور پھر جو ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جی ویلن وچ گنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔